أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حسين فارقوه. عزادارو، ماتمدارا میں سرکار سید الشہداء ہمارا اور آپ کا یہ تصور ہے کہ ہم صرف حسین کا ماتم کی سڑکوں پر نگاہوں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے اور حقیقت حسین یہ ہے کہ ہماری جہاں پر عزادار کھڑے ہو جائیں، جہاں پر عزادار چلے جائیں، جہاں پر عزادار بیٹھ جائیں، وہی ایک کربلا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے شری نے کہا ہے کہ صرف حقیقی کربلا تو صرف عراق میں ہے، لیکن ایک کربلا عرش پہ ہے، دوسری کربلا فرش پر ہے، اور تیسری کربلا خود حقیقی کربلا عراق میں ہے، اور اس کے بعد چوتھی کربلا جو ہے مومنین کا دل ہے، یعنی عزادار کا دل ہے۔ ہم بہت ہی فخر سے سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین، لیکن رسول نے بھی یہی کہا ہے، لیکن انداز بدلا ہوا ہے۔ حسین خطبہ دے رہے ہیں، لیکن جب دیکھا حسین آ رہے ہیں تو ممبر پہ اٹھ گئے، خطبے کو منقطع کیا۔ کسی اور صحابی سے کہہ دیا ہوتا تو اٹھا دو میرے نواسے کو، میرے حسین کو اٹھا دو، لیکن رسول امت کو پہچانوانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو حاضر حسین فاروق ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ جس زمانے میں بھی ہو، چاہے حسن اور حسین کھڑے رہے بیٹھے رہے، جس مقام پہ رہے وہ امام ہے۔ تو دوستو، امام شراب بنو، امام کے غدار نہ بنو، امام شراب بنو، امام کے غدار نہ بنو۔ ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم اپنے سینوں پر ہاتھ مارتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ حسین حسین کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہے، لیکن رسول نے بتایا کہ دیکھو جب بھی کوئی حسین حسین کرتا نظر آتا ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، وہ عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر عبادت کے لیے وقت معین ہوتا ہے، لیکن ذکر اہل بیت کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، کوئی زمانہ معین نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر زمانہ معین ہوتا تو رسول بھی زمانے کی قید لگا دیتے، ایک فضائل اہل بیت کو محدود وقت پر مناتے، لیکن ہمارے اور آپ کے آمنہ کے وقت جگر نے، عبداللہ کے نام نے، حسین کے نانا نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ حسین ہے، میری امت والوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اور اغیار نے نہیں بلکہ جب حقیقت حسین پر اغیار لوگوں نے بھی جب نگاہ ڈالی تو ایک مرتبہ پنڈت ناتھ امن نے بھی جملہ کہا کہ میں نے دیکھو کہ ہم ہندو ضرور ہیں، یہ یاد رکھیے گا جملہ، پنڈت ناتھ امن نے جملہ کہا حسین نے کہا کہ ہم ہندو ضرور ہیں لیکن ہم شبیر کے دشمن نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک اور جملہ کہا کہ ہمیں کربلا کے مسلمان آج تک سمجھ میں نہیں آئے، کربلا کا مسلمان آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا وزنی تیر ایک شہنشاہ علی اصغر پر مار دیا جس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ تیر کھا کے رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ارباب رضا ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کا غم منا رہے ہیں، اور آیت اللہ شوشتری کی زیارت میں یہ ہے، اور انہوں نے روایت بہت اچھے طریقے سے نقل کیا ہے کہ جب 10ویں محرم کو حسین ذبح ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، تو پوری کائنات رو رہی تھی انا 3 شخصیت کے۔ آج ہی میں نے یہ روایت پڑھی ہے، اور آگے شوشتری نے کہا کہ جتنے ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوق تھی سب حسین کی جریا پر رو رہی تھی، حسین کی شہادت پر رو رہی تھی۔ آج ہمارے اوپر پابندی لگاتی ہے کہ ہم حسین حسین کر کے کیوں روتے ہیں؟ ارے رسول جب روتے ہوئے نظر آئے حسین حسین کرتے ہوئے تب کسی کو نظر نہ آیا۔ آج سب فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ حسین پر رونا بدعت ہے، علی کے رونے پر بدعت
کی سنت پر عمل کرتے ہیں، جعفر سبحانی تاریخ فرائض میں یہ نقل کرتے ہیں روایت کہ جب رسول کا بیٹا جناب ابراہیم ان کا انتقال ہو گیا تو رسول بھی خوب گریا کیے، اور جب آج ہم گریا کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں سبھن ہوتی ہے، اور ہم کیوں نہ روئے کہ 72 میں فاطمہ الزہرا کا سر اتر گیا، ایک بڑی دوپہر میں 72 جنازے ایک گھر سے نکل جائے۔ عزادارو، ہمارے اور آپ کے یہاں دستور یہ ہے کہ اگر گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے، ایک میت ہو جاتی ہے تو سارے گاؤں والے مغموم نظر آتے ہیں۔ ارے فاطمہ الزہرا کہ ایک دوپہر میں 72 جنازے نکلے، کبھی علی اکبر کا جنازہ، کبھی قاسم کا جنازہ، کبھی چکوائے علی اصغر کا جنازہ، اور حسین جیسا شہنشاہ اعظم جب رباب کے خیمے کے تحلیل پر پہنچا ہے نا، ایک مرتبہ حسین جیسا شہنشاہ اعظم 3 مرتبہ بیٹھا اور 3 مرتبہ یا علی کہہ کے اٹھا۔ عجب نہیں، جب میں رکیا ہوگا کہ آقا میرے بابا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان میں کتنا غریب و لاچار ہو گیا، اور آپ کی گودیاں آباد رکھے میری مائیں، آپ تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے جنون کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیے کہ سب ہم تنہا جا رہے ہیں، بلکہ جنت الوفی سے فاطمہ الزہرا ہمارے ہمراہ ہے، مدینے سے رسول اللہ ہمارے ہمراہ ہے۔ اور حسین شب عاشور رباب کے خیمے میں گئے تو کہا میرے والیوں والی، ارے لیلا اپنے علی اکبر کو قربان کر دے گی، پروان اپنے قاسم کو قربان کر دے گی، ارے میرا بچہ کبھی گھٹنیوں بھی نہیں چلتا، میں کیسے روزے قیامت فاطمہ الزہرا کو منہ دکھاؤں گی۔ ایک مرتبہ حسین فاطمہ کا لال کہا رباب گھبراؤ نہیں، صبح عاشور تو ہونے دو، علی اصغر کو میں اپنی آغوش میں لے کے جاؤں گا اور ایک قطرے سوال آپ کروں گا۔ اور عزادارو، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اپنے گھروں میں بچے ہیں، اپنے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا، میری مائیں نے بچوں کو دیکھا ہوگا، جب بچے روتے ہیں تو ہماری ماں بہنیں کا یہی دستور ہے، ایک مرتبہ انگلیوں کو ڈباتی ہے اور بچے کے ذہن میں ڈال دیتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے، بس اتنے ہی پیاس علی اصغر کو ملنی تھی، لیکن حسین ایک مرتبہ جب ملعونوں نے پانی نہ دیا تو ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کی طرف نگاہ کی، کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ ایک مرتبہ چونکہ ہوئے ہونے پر علی اصغر نے زبان کو پھیرانا شروع کر دیا، اور جب پھر آیا تو تاریخ مقادم کے جملے ہے کہ ملعون منہ پھیر کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ ہمیں ساتھ کہتا آئینہ آئینہ ارملا جبتا کلام الحسین، حسین کے کلام کا منقطع کیوں نہیں کرتا؟ اے ارملا، جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے لشکر میں نشان بہت کون ہے تو میں آج تیرا نام بتاتا ہوں۔ ارملا تجھے کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ ارملا غصے میں آ کر کہتا ارے تجھے کیا معلوم کہ میرے اوپر کون سی مصیبت پڑی ہے؟ جب میں 3 پل کا تیر چلانا چاہتا ہوں تو جنت الوفی سے فاطمہ آ کر کہتی ہے اے ارملا کیا تیرے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ جزاک اللہ مولا کوئی قرمت سوائے مظلوم کربلا سے۔ ارملا کیا تم صاحب اولاد نہیں ہے؟ ارے اس بچے کو ترس نہیں کھاتا۔ عزادارو، ارملا کا خود بیان ہے کہ 3 مرتبہ تیر چلانا چاہا، ہاتھ پہ چھوٹ گئے، اور عزادارو بالآخر حسین کے بچے پر ارملا نے 3 پل کا تیر استعمال کیا۔ وہ کون سا تیر ہے؟ مقادر کے جملے ہیں، ارملا نے یہ 3 پل کا تیر اس وقت استعمال ہوا ہوتا تھا عرب میں
جب ہاتھی کا شکار کیا جاتا تھا، اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا، ارے ارملا نے جب چشمہ علی اصغر کو یہ چاہا کہ ہم تیر مارے تو 3 پھل کا تیر سنسناتا ہوا علی اصغر کے گلو کو دیکھتا ہوا حسین کے بازو میں بے وقت ہو گیا. امر میں سینے پر ہاتھ رکھ کے سمجھا ازادارو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 مہینے کے بچے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ خون کی الٹی کرے. ازادارو آپ نے دودھ اگلتے ہوئے 6 مہینے کے بچے کو دیکھا ہوگا لیکن خون اگلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. ارے کربلا کے میدان میں یہ تاریخ مورخوں نے سب کر دیا کہ جب علی اصغر کے اوپر تیر لگے تھے تو خون کی الٹیاں شروع ہو گئی. بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا. جزاک اللہ. ازادارو حسین علی اصغر کی لاش کو لے کے خیمے کی دہلیز پر آئے. بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام مولا آپ کی آواز استغاثہ پر رحمت نازل کرے. ازادارو بس آخری جملہ. ایک مرتبہ حسین جب خیمے کی دہلیز پر پہنچے ہیں تو سکینہ وہ دوڑی دوڑی آئی. بابا آپ بھیا کو پانی پلا لائے. بابا آپ اصغر کو زیادہ مانتے تھے. بابا میں پیاسی رہ گئی. بابا ارے لاؤ مجھے اپنے بھیا کو دے دو. اب جیسے حسین نے ہوا کا دامن ہٹایا اب 4 برس کی بچی دیکھی علی اصغر کے گردن کو بھاگتی ہوئی خیمے میں گئی. اماں جلدی آؤ. اماں رباب جلدی آؤ. اب جب رباب نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بچے کے گردن پر 3 بن کے تیر. اب حسین سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے میرے والیو وارث کیا اس دن کے بچے بھی نہیں کیے جاتے؟